آپ نے سورہ یوسف کا سبق نمبر 11 اور 12 پڑھے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ چیز ثابت کرتی ہے جو آج سے صدیوں پہلے حکیم ارسطو نے بات کی تھی کہ قانون مکڑی کا جالا ہے۔ تو یہ واقعہ تو ٹھیک ہے کہ آج سے صدیوں پہلے کا قصہ جو یوسف علیہ السلام کا ہے، اس میں کچھ یہ سچویشن ہے کہ زلیخا خود ساتویں کمرے میں یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور خود ہی مجھے دعوت دی اور کہنے لگی ہے طلاق، میری طرف شتابی آ، اور یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، آسن ربی مسوا، میرا خدا مجھے بچائے۔ اور وہاں ایک معجزہ دیکھا، قرآن بتاتا ہے۔ اس معجزے کی مولوی عبدالستار صاحب جو ہیں وہ اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کو باپ کی شکل نظر آ گئی اور فرمانے لگے یوسف اس برائی سے بچ جانا، میری جد ابراہیم ہے، میری جد کو داغ نہ لگانا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو زلیخا ہے وہ پتھر کے بت پر پردہ ڈالنے لگی۔ یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ اس پر پردہ کیوں ڈال رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ سے صحبت کرنی ہے اور یہ ہمارا خدا ہے اور یہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ بنی کہ اس کا پتھر کا خدا دیکھ رہا ہے اور جو میرا علی کل شیء قدیر ہے وہی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ مر گئی، باپ کی شکل نظر آئی تب، یہ واقعہ ہوا تب، آپ گھبراہٹ سے بھاگے۔ جب بھاگے تو معجزہ ظاہر ہوا، تالے ٹوٹ گئے، کنڈیاں ٹوٹ گئی، دروازے کھل گئے۔ جب باہر نکلے دیکھا تو اس عورت کا جو خامد ہے وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اسی جگہ اپنے پاؤں سے پھر گئی اور کہنے لگی عزیز مصر، خاندان عورتیں خاندان مردوں کی عزتیں رکھ لیتی ہیں، اس لڑکے سے میں نے بڑی مشکل سے آپ کی عزت آج محفوظ رکھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہوا، اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ عزیز مصر کے گھر والوں سے ایک نے کہا کہ عزیز مصر قمیص دیکھو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے، اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ لگتا ایسے ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگتے تھے، آپ نے پیچھے سے قمیص کو پکڑا اور قمیص پھٹ گیا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوتا تو پھر یہ بات بنتی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے ہاتھا پائی کی، آپ نے چھڑواتے ہوئے اس کی قمیص پاڑ دی، لہٰذا یہ تیرا گناہ ہے۔ اور پھر قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِن كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اپنے گناہ کی معافی مانگو، گناہ تیرا ہے، تو قصوروار ہے۔ اور خود بھی اسے کہنے لگا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف جانے دو، درگزر کرو، اب آگے بات نہ کرنا۔ دیکھو عزیز مصر نے مقدمے کا فیصلہ بھی خود کیا، زلیخا سے بھی معافی منگوائی اور خود بھی معافی مانگی۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو کیوں بھیج دیا گیا؟ قرآن بتا رہا ہے ثم بدا لهم من بعده ما رأوا الآیات لا یسجننه حتی حین، پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی سمجھا کہ کچھ عرصہ کے لیے انہیں ضرور قید کریں۔ کیا مطلب؟ کہ اب ہم انہیں قید نہیں کریں گے تو ہماری عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم جہان میں بدنام ہو جائیں گے۔ یہ جو وڈیرا شاہی ہے، یا چودھری لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں، ان کا ہمیشہ سے کردار یہی رہا ہے جو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے خود بھی معافی مانگی، زلیخا کو معافی منگوائی بھی، اور مقدمے کا فیصلہ بھی خود کیا، اور اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا تاکہ ہماری عزت بچ جائے۔ تو حکیم ارسطو کی میرے خیال سے یہ قرآن پاک تصدیق کر رہا ہے کہ قانون واقعتاً مکڑی کا جالا ہے، چھوٹا کیڑا مکوڑا اس میں پھنس جاتا ہے، بڑا آ جائے تو اسے پھاڑ کر آگے نکل جاتا ہے، سب سے زیادہ بڑا آ جائے تو وہ جالا ہی ساتھ کھینچے لیے جاتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس وڈیرا شاہی بڑے لوگوں اور چودھری لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔